عقائد اہل سنت کے پورے ثبوت پوچھو، ہم تم سے ایک ہی ثبوت پوچھتے ہیں، تمہارے سچے باپ کا نام بتا دو، تم حرام کی اولاد ہے۔ یہ کیا ہوگا؟ مجاہد خان بیابانی آ کے ان کو حرام کی اولاد ہوگا بند کر دیا، حرام کی اولاد بول دیا۔ میں نہیں بولا، قرآن بول رہا۔ حرام کی اولاد کون ہے؟ قرآن کی روشنی میں سنو۔ نماز پڑھتا ہے حرام کی اولاد ہے، روزہ رکھتا ہے حرام کی اولاد ہے، حج کرتا ہے حرام کی اولاد ہے، زکات دیتا ہے حرام کی اولاد ہے، قربانی دیتا ہے حرام کی اولاد ہے، مدرسہ کھولتا ہے حرام کی اولاد ہے، علامۃ الدہر حرام کی اولاد، حدیث پڑھتا ہے حرام کی اولاد ہے، قرآن پڑھتا ہے حرام کی اولاد ہے، کلمہ پڑھتا ہے حرام کی اولاد ہے۔ بھائی رے اتنے بڑے بڑے دعوے، کیسا جی بھائی؟ ارے کیسا حرام کی اولاد بولتی جی؟ ایسا کر رہے والوں کہ حرام کی اولاد کلمہ نہیں پڑھ سکتا، حرام کی اولاد قرآن نہیں پڑھ سکتا، حرام کی اولاد حدیث نہیں پڑھ سکتا، حرام کی اولاد زکات نہیں دے سکتا، کہ مومانیت ہے حرام کا پیدا ہو تو یہ نکو کر نہیں، مگر حرام کا اتنے نیکیاں کر کے بھی حرام کے کا حرام کا چھے حلال کا ہوتا ہی نہیں، اور اس کا ثبوت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اب وٹنس لوگوں سے لینے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ خود فرما دیا ہمارا قرآن پہ ایمان ہے، جو نبی کا گستاخ ہوتا ہے وہ حرام زادہ ہوتا ہے۔ آگئی بات، ذرا گھما پھرا کے لایا مگر آگے نہ۔ جو نبی کا گستاخ، باپ ہو کے بیٹا، بھائی ہو کے چچا، داماد ہو کے دولہے بھائی، سالے ہو کے بھونائی، جو نبی کا گستاخ وہ حرام کی اولاد۔ سورہ نون والقلم پڑھیے، بباگے دہل دو ٹوک کہہ رہا ہے۔ ولید بن مغیرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کیا، پہلے شان نزول سنا رہا ہوں سورہ نون والقلم کا۔ کیا کہا؟ ہوا مجنون، معاذ اللہ، وہ مجنون ہو گئے۔ سرکار دو عالم کے دل کو تکلیف پہنچی، رب تعالیٰ کی رحمت کا نزول شروع ہو گیا۔ کیا فرمایا؟ نون، اے حبیب قسم ہے نون کی، والقلم، اے حبیب قسم ہے قلم کی، ما یسترون، جب وہ قلم چلتا ہے، قلم کہاں چلتا ہے؟ لوح پر، عرش پہ رکھی ہوئی کتاب، لوح پر چلنے والے قلم کی قسم، قسم ہے نون کی، قسم ہے قلم کی، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے حبیب آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں ہے کیوں بول رہا؟ یہ مردود ہے کیوں بول رہا؟ یہ مردود کی جنگ کس سے ہو رہی ہے؟ اب آپ ہی فیصلہ کرو۔ حرام کی اولاد یہیں ثابت ہو جا رہا نا جی، حرام کا ہے تبھی تو جنگ کر رہا، حلال کا جنگ نہیں کرتا اللہ سے، سمجھ گئے؟ حلال کی اولاد اللہ سے جنگ نہیں کرتی، حرام کی اولادیں اللہ سے جنگ کرتی ہیں۔ کیا فرمایا؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے حبیب آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں۔ انک لعلی خلق عظیم، تعریف کر کے اپنے حبیب کے دل کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہے، آپ عظیم اخلاق پر ہیں۔ انک لاجرا غیر ممنون، اے حبیب آپ کے لیے بے حساب اجر ہے، بے انتہا اجر ہے، اجر کی کوئی انتہا نہیں، اتنا اجر ہم نے آپ کے لیے رکھا ہے۔ انک لاجرا غیر ممنون۔ پہلے کیا کیا؟ قسم ارشاد فرمایا، حلفیہ، نون والقلم، قلم نون کی، قلم کی قسم ہے حبیب آپ مجنون نہیں، آپ عظیم اخلاق والے ہیں، اخلاق پر ہیں، اور آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ادھر حبیب پاک کو تسلی دیا، تعریف کیا، دل کو ٹھنڈک پہنچایا، قیامت تک کے لیے قرآن سورہ نون والقلم رکھ دیا کہ کوئی یہ تعریفیں پڑھتے رہے رسول اللہ کی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ گستاخ کی خبر لے رہا، فرما رہا وَلَا تُطِيعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اے حبیب یہ جس نے آپ کو ایسا لفظ کہا، اب اس کی شامت دیکھیے، اب کیا کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، آئے ہائے ہائے، قربان جاؤ کیا محبت ہے اپنے حبیب سے۔ ادھر تعریف کر کے درجے بلند کر دیا، اپنا قرب دے دیا، بے حساب اجر دے دیا، عظیم اخلاق پر فرما دیا، قسم نون والقلم کی آپ مجنون نہیں فرما دیا۔ اس کے بعد گستاخ سے کہہ رہے وَلَا تُطِيعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اپنے حبیب سے فرمایا حبیب یہ جھوٹی قسمیں کھانے والے کی بات سے آپ غمگین ہو جاتے؟ کیا ہوتے ہیں یہ لوگ؟ جھوٹی قسمیں کھانے والے۔ نبی کا گستاخ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹی قسمیں تو ان کے پاس عام رہتی ہیں، واللہ قسم ایسی کھاتے ہیں، آئے ہائے ہائے، صحبت کا اثر دوسروں کو بھی ہو جاتا۔
कितने बड़े हो क्यों ना, अल्लाह कसम बोले, अपन बोले तो क्या हुआ, नहीं सब खाए तो अपन भी खाते, कोई गो खा रहा तो अपन कहीं खाना नहीं, खाना मीठा खाना, अपन गो इनके नसीब में, मीठा अपने नसीब में। हाँ, तो क्या किया अल्लाह ने, वला तुती कुल्ला हल्लाफि महीन, हबीब ये झूठी खस्में खाने वाले की बात से गमगीन हो जाते। इसके बाद फरमाया हम्माज, अरबी में हम्माज जलील को कहते हैं। अल्लाह कह रहा ये जलील है, हबीब पाक की गुस्ताखी करने वाला क्या है, झूठी खस्में खाने वाला। नंबर 2 जलील, हम्माजिम मशाइम बिनमीम, जलील है, बद खसलत है, इसकी खसलत भी अच्छी नहीं है, तानेबाज है। ये लोग जलील होते हैं, बद खसलत होते हैं, तानेबाज होते हैं। अल्लाह ताला फरमाया मालो दौलत भी रखता है थोड़ी, तो मालो दौलत गुस्ताख के लिए कारामद नहीं है, गुलाम के लिए जो नबी के नाम पर लगाता है, रोशनी करता है, खाने पकाता है, खुशियां मनाता है, उसके लिए कारामद है। ये मालो दौलत इनकी काम आने वाले नहीं, काम तो सुन्नी का मालो दौलत आने वाला है, और उसकी औलाद काम आने वाली है, उसकी नेकियां काम आने वाले। तो फरमाया हम्माजिम मशाइम बिनमीम, ये झूठी खस्में खाने वाला सिर्फ झूठी खस्में खाने वाला नहीं है, जलील है, बदखसलत है, तानेबाज है, मन्नाइल लिल खैरी मुअतदिन असीम, ये नेकियों से रोकने वाला, बुराइयों की तरगीब देने वाला है, बड़ा पापड़ गलीज है बोला अल्लाह ताला। उसके बाद फरमाया ये सब ऐब गिन के अल्लाह फरमाया उतुल्लिम बादा जालिका जनीम, जनीम कहते हैं हराम की औलाद को। ऐ हबीब इतने ऐब हैं, और इसका और एक ऐब यह है कि ये हराम की नस्ल है। अशरफ अली थानवी ने जो तर्जुमे कुरान में नबी की शान ने गुस्ताखी किया, उस गुस्ताख, मरदूद, बेईमान, झूठी खस्में खाने वाला, जलील, बदखसलत तानेबाज भी जलीम का तर्जुमा अपने कुरान में हरामजादा ही लिखा है। हरामजादे ने अपने आप को हरामजादा लिख लिया, हरामजादे ने अपने आप को हरामजादा लिख लिया। उसकी कबील के जितने मदरसे सब हराम की औलादों के हैं, चाहे वो सबील सलाम हो, चाहे वो अशरफुल उलूम हो, चाहे दारुल अरबिया हैदराबाद हो, चाहे दारुल अरबिया सिकंदराबाद हो, चाहे फैजुल उलूम हो। फैजुल उलूम तो वही कबील के, अशरफ अली थानवी की कबील के। हम ऐसे मदरसे में अपने बच्चे को डालें जहां घुट्टी में पहले पैदा होती, माँ की गोद में ऐसे बुजुर्गों से घुट्टी दलाओ, अजान दिलाओ, नाम रखो, चाहे चटाओ वली और नबी का नाम लेकर, ताकि घुट्टी ऐसी पड़े कि कोई उससे गुमराह न कर सके। फिर मदरसा ऐसा चुनो कि आशिक रसूल बनकर निकले। क्या बिन बेईमानों के मदरसे में पढ़ाती हो, मैंने नाम लेकर कह दिया मदरसे, ये सब देवबंद की शाखें हैं। और एक बात कह दूं, मर गया मरदूद, एक मरदूद था सियासत में, उसके सवाल जवाब आते थे। जब मर गया सूरत दिखाने के लायक नहीं रही, पढ़ाए नमाज आमे रामे लाके कर दिए मदरसे में दफन। उस मरदूद की डुप्लीकेटिंग बताता हूं, ये लोग कैसे मरदूद होते हैं। उससे पूछा गया था सियासत में, एक सवाल का जवाब आया उसको, तरावी के 8 रकात है कि 20 रकात? तो उसने पहले लिखा कि हरम में 20 रकात होती हैं। जवाब में असलाफ 20 पढ़ते चले आए हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने 20 को रिवाज दिया है। सब अहले सुन्नत के दलाइल लिखा। उसके बाद लिखा मगर, ये मगर में बड़ा चक्कर है इन बेईमानों की, अगर मगर का चक्कर। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। अगर मगर के चक्कर बहुत रहते हैं इनके पास। मगर ये जो 8 पढ़ने वाले हैं उनका ने भी दलाइल हैं, लिहाजा 20 पढ़ने वालों की मस्जिद में अगर 8 पढ़ने वाला आ गया तो उस पर एतराज मत करो, 8 पढ़ने दो। 8 पढ़ने वालों से बोले तुम्हारी मस्जिद में 20 पढ़ने वाला आ गया तो 20 पढ़ लेने दो, एतराज मत करो। दोनों तरफ दलाइल हैं। बात वाज़ेह नहीं हुई ना भाई, या चितिया पट बात ऐसी होना ना। हाँ, दंगल की बात चितिया पट, ये ना फैसला कैसा होता, चितिया पट, यही ना। अब यहाँ इन्हें 2 किस्म की बातें कर दिया, तो मैं इसकी एक मिसाल दिया।
بہت جگہ کہا, یہ بھی آپ بھی ریکارڈ کر لیں. سردار جی کی مارواڑی کی دکان بازو بازو ہے. ایک پٹھان دونوں کو سود پہ پیسہ دیا, مدت پہ آ کے سود کے پیسے لیتا تھا. ایک بار پیسے سود کے لینے آیا سردار جی اور مارواڑی سے پٹھان, تو دونوں لڑتے کھڑے ہوئے, بحث زوردار چلی. ارے بھائی تم لوگ جھگڑا چھوڑو, میرا سود لاؤ, میرا سود لاؤ. ارے یار تیرا سود تو دے دیں گے, پہلے ہمارا جھگڑا چکا دے. بولے کیا جھگڑا ہے؟ سردار جی نے کہا یہ مارواڑی کہتا ہے شیر انڈا دیتا ہے, میں کہتا ہوں بچہ دیتا ہے, اس میں جھگڑا ہو رہا ہے. یہ مصر ہے کہ نہیں انڈا ہی دیتا, میں کہتا ہوں نہیں بچہ ہی دیتا. آخر پٹھان فیصلہ کرتے ہم دونوں کا جھگڑا کا, سود تو دے دیں گے تیرا. تو بولے تم دونوں بیوقوف ہو گئے. بولا پٹھان بولا بیوقوف ہوگا, کیوں بیوقوف؟ ارے یار تم پہلے یہ تو سوچو, شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے. ہاں بادشاہ مان لیا تم نے, اب میری بات مان لو, بادشاہ چاہے انڈا دے چاہے بچہ دے, یہ فیصلہ ہے رضوان القاسمی کا. تو تمہارے بارکس میں مدرسہ بنا کے سینکڑوں لوگوں کو گمراہ کیا. اخبار سیاست محفوظ ہے, شیر اس کے پاس انڈا بھی دیتا ہے بچہ بھی دیتا ہے. کیوں ایسا فیصلہ کیا پٹھان نے؟ سود دونوں سے لینا ہے, دونوں کو راضی رکھنا ہے. انہوں کیوں 20 بھی اور 8 بھی دونوں پہ راضی ہو گئے؟ چندہ سنیوں سے بھی بٹورنا ہے ان کو, وہابڑوں سے بھی بٹورنا ہے, اہل خبیث سے بھی بٹورنا ہے, اہل سنت سے بھی بٹورنا. بٹورنے کے لیے ایسا فیصلہ کرنے والا عالم کہلا سکتا ہے؟ ساری دیوبندیت ایسی ہے میرے بھائی. کویلو کی مسجد جو اب جامع مسجد فلک نما ہے, وہ کویلو کی ٹوٹنے سے پہلے امامت کرتا تھا, ٹوٹ کے بڑی بننے تک رہا. تو آپ 76 سے سال گن لو کتنے ہو رہے, 76 سے وہ 4, 80 وہ 24 سال وہ, اور یہ 14 کتنے ہو گئے 34, 37 سال ہو رہے. 37 سال سے وہابیت کو پڑھ کے ان کی تعلیمات کو پیش کر رہا ہوں. تو وہابڑے میرا کتنا شکریہ ادا کرنا بولو, نہیں غصہ کرتے, یہ مری کمینہ کم مرتا بولتے. ارے ایسا کیسا مرتا رہے, تو مر کے بھی زندہ رہنے والا ہے. اتنا یقین ہے میرے آقا کی رحمت پر. آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم, جب اللہ اس کے رسول تمہیں پکارے فوری حاضر ہو جاؤ. وہ اس لیے بلاتے ہیں لما یحییکم, تاکہ تمہیں زندگی بخشیں. رسول اللہ زندگی دیتے ہیں, اسرائیل موت دیتے ہیں. یہ بھی قرآن سے, یہ بھی قرآن سے. دونوں کو ماننا ضروری, جس کو جو دیا ماننا ضروری. تو رسول اللہ حیات دیتے ہیں. ایک صحابی کو حضور نے ندا دی, وہ نماز پوری کر کے آئے, دیر کیوں ہوئی؟ بولے یا رسول اللہ نماز میں تھا. تو حضور نے یہ آیت پڑھی آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم. کیا تم کو یہ آیت نہیں معلوم تھی؟ جب اللہ اس کے رسول پکارے فوری حاضر ہو جاؤ. تو ایک بار تھا, پھر وہ نماز میں ہے, حضور نے ندا دی. نماز توڑ کے نہیں آئے, نماز چھوڑ کے آئے. نہ ٹوٹتی نہ چھوٹتی, حضور کے کام میں رہتا نماز, نہ ٹوٹتی نہ چھوٹتی. اب ہم وہ کہنے کے لیے بولتے چھوڑ دے کے آگے, قبلے سے منہ پھیر دیے, حضور کی بارگاہ میں آئے. جتنا کام حضور نے دیا اتنی دیر تک وہ کام کرتے رہے, پھر جہاں سے نماز چھوڑے تھے وہیں سے شروع کرے. کیوں؟ قبلے سے منہ پھر گیا, نماز میں قبلے سے منہ پھر گیا رسول اللہ کے بلانے پر. مگر کدھر پھرا؟ جو کعبے کے کعبہ ہیں, قبلے کے قبلہ ہیں, ادھر منہ پھرا. اور کدھر منہ پھرا؟ قبلے سے منہ پھرا, ادھر پھرا جن پر نماز میں سلام واجب ہے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کدھر پھرے؟ کعبے کے کعبہ کی طرف. بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے نصیب بھی دیکھیے. آہا, خرید کر ان کو آزاد کیے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, یہودی کو منہ بولی قیمت دے کر حضور کی بارگاہ میں فاتح مکہ ہو کر. فتح مکہ کی شان سے میرے آقا مکہ شریف تشریف لائے, کعبے میں داخل ہوئے, چھڑی سے اشارہ کرے, سب بتیں صاف کر دیے گئے. بت 360 بت 300 سال کے دھرے تھے, حضور نے سب پھینکوا دیا. کعبہ پاک ہوا کن کے دم خدم سے؟ بولیے, رسول اللہ کے دم خدم سے کعبہ پاک ہوا. اللہ کا گھر کعبہ نبی کے قدموں کی برکت سے پاک ہوتا ہے, تو ہمارا دل کیسے ان کے قدموں کے بغیر پاک ہو سکے گا؟ تو کعبہ پاک ہوا, نماز کا وقت آیا. بلال رضی اللہ عنہ حیران ہیں کہ مدینے میں رہ کر تو آقا مجھ کو اذان کا حکم دیتے تھے, بڑے بڑے
لوگ ہیں یہاں نہ جانے کس سے اذان دلانے، غمگین ہے. اذان کا وقت حضور نے فرمایا بلال کہاں ہے؟ حاضر ہوئے. یا رسول اللہ حکم. فرمایا اذان کہو. بلال خاموش ہیں رضی اللہ عنہ. یا حضور نے فرمایا بلال دیر کیوں ہو رہی؟ یا رسول اللہ میں مدینہ شریف سے جب اذان دیتا تھا تو کسی اونچی جگہ کھڑے ہو کے اذان دیتا تھا، اب یہاں کہاں کھڑے رہ کے اذان دوں یا رسول اللہ؟ وہ جگہ ڈھونڈ رہا ہوں. حضور نے فرمایا کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ بلال. کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے، ابھی اذان نہیں دے رہے. حضور نے پوچھا دیر کیوں ہو رہی ہے؟ یا رسول اللہ میں مدینہ شریف سے اذان دیا تو کعبے کو منہ کر کے اذان دیتا تھا، اب آپ مجھے کعبے پہ کھڑا کر دیے، کدھر منہ کر کے اذان دو؟ حضور نے کہا بلال میری طرف رخ کر کے اذان دو. یہی وجہ ہے جو فاضل بریلوی نے لکھا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. بلال رضی اللہ تعالیٰ کعبے کی چھت پر چڑھ کے حضور کی طرف رخ کر کے اذان کہہ رہے ہیں. کعبے پہ گئے تو کعبہ کی طرف رخ ہونا. تو آپ دیکھتے ہیں حج کو جا کر یا عمرہ کو جا کر کعبے پر حتیم کی طرف ایک پرنالہ ہے سونے کا، کعبے پہ بارش ہوئی تو پرنالے میں سے پانی آتا، میزاب رحمت جسے کہتے ہیں، اس کے نیچے آ کر تبرکن پانی لوگ لیتے ہیں، نہا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں. وہ پرنالے کا جو کعبے پہ پرنالہ ہے میزاب رحمت، اس کا رخ کدھر ہے آپ غور کریں. اس کا رخ مدینہ شریف کی طرف ہے. میزاب رحمت کا رخ مدینہ شریف کی طرف. اب میں پیلی درگاہ شریف عاشق صاحب علیہ رحمہ سے مڑ کے آ رہا ہوں اور کوئی دکان کا پتہ چلانا ہے اور کوئی تیر ایرو مارک کر کے بتایا کہ یہ دکان نام لکھ کے ادھر ہے تو میں ادھر ہی مڑوں گا نا. کعبے کا پرنالہ میزاب رحمت بتا رہا ہے اے حاجیو حج تو یہاں کر لیے، قبولیت مدینہ طیبہ میں ہے. گناہ تو کر لیے نا، بخشش آقا کے پاس ہے. جاؤ عمرہ اور حج کی قبولیت کے لیے مدینہ طیبہ. جب اس بارگاہ میں تم رجوع ہو جاؤ گے تو وہ جس کی نیکیوں کی قبولیت کی درخواست کر دیں گے اس کی نیکیاں قبول ہو جائیں گے، جس کے گناہوں کی مغفرت کی درخواست کر دیں گے اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی. پھر کل کے دن بولیں گے بے ایمان کعبے کے پرنالے سے اپنے الفاظ میں بول کے چلے گئے. نو رسول اللہ کرنے جاؤ بول رہا کعبے کا پرنالہ میزاب رحمت، گناہ معاف، نیکیاں قبول. قرآن سے کوئی پروف نہیں دیے بولیں گے. ہم بولتے پروف بہت ہے بابا، سارا قرآن پروف ہے، سارے حدیث بھرے پڑے، بزرگان دین کے اقوال سب کچھ ہے، بس تم ایمان کب لاتے؟ ذرا آ جانا سامنے، میں ایمان لا لیتا ہوں بھائی بتا دینا. سیدھے بھیجا صحیح کر لو یار، کئی کب تک پاگل رہیں گے، دوسروں کو پاگل بنانے کی کوشش. ہم تو ڈوبے ہیں سر، ہم تم کو بھی ڈلے ڈوبیں گے. چھوڑو یہ چیز. ہم تو خوشی سے آتے ہیں بارکس کے کسی مقام پر جلسے میں کہ یہاں پر عربی لوگ بھی رہتے ہیں، یمنی لوگ بھی رہتے ہیں، عاشقان رسول رہتے ہیں، جھنڈے چڑھاتے ہیں. ہم حریص خانے کبھی کبھی آ جاتے ہیں صبح تو وہاں بھی جھنڈے نظر آتے ہیں. غوث پاک کے دل خوش ہوتا ہے بارکس کے موڑ موڑ پہ جھنڈے دیکھ دیکھ کر کے الحمدللہ کہیں بھی کوئی باغی پنپ نہیں سکتا، ہر جگہ جھنڈے والا ہے. کہیں بھی کوئی باغی پنپ نہیں سکتا، ہر جگہ جھنڈے والا ہے. تو میرے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہ حضور کی طرف دیکھ رہے تھے. اس لیے حضور کعبے کے کعبہ کہلاتے، قبلے کے قبلہ. میں یہ مہدی پٹنم کی مسجد ہے مدینہ گلشن والا، بڑی چورس پہ. پہلے تھوڑے دن پہلے ذرا سڑکے ہوئے لوگ تھے وہاں، اب سب تقریباً سنیت آ گئی، جلسے بھی ہو رہے، جھنڈے بھی لگ گئے اوپر مسجد کے اوپر. ایک بار چلے گیا ظہر کی نماز، وہ دیکھ لیتا میں ٹونڈے پکوڑے دکھے کہ الگ نماز پڑھ کے نکل جاتے. اور بازو میں ایک عزیزیہ بھی بن گئے، وہ تو کٹر وہابڑوں کی مسجد ہے، کٹر وہابڑوں، کوئی سنیت کا پیغام نہیں ہوتا. وہاں سے چلے گیا مدینہ گلشن میں، نماز پڑھ لیا، پڑھ گئے وہ اپنے طور پہ اپنے آقا کی طرف رجوع کیا، صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ. بول رہا ہوں پیٹ میں درد مچھلی کیسے تڑپتی، ایک شخص ویسا تڑپتے پھر رہا میرے پیچھے، آگے پیچھے پھر رہا. میں بولا اس کو اور تڑپا دو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور عرش اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا زینت عرش اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین. اور تڑپتے جا رہا، اس کو ایک ایک تیر لگ رہی، تڑپا تڑپا اس کے ہاتھ میں.
قریب آ رہا, ہاتھ لگانا چاہ رہا, ہٹ جا رہا, کرنٹ مار رہا کیا اس کو. خیر میں پھر سلام تکمیل کر, تھوڑا جلا تو بھونا تو میری عادت ہے, جلائے بغیر بھنائے بغیر تقریر بھی نہیں ہوتی. پلٹتے میرے پیچھے پیچھے مسجد میں لونا تھی میرے پاس ٹوٹی پھوٹی, اسٹارٹ کر رہا, ٹھہرے جناب, بولیے جناب, جلدی بولیے. سمجھ گیا تڑپ رہا تھا اندر, کچھ پوچھتا ہے خرابی یا اس کی یا میری, دو میں سے ایک. اطراف کچھ لوگ بھی کھڑے, آپ وہ کیا کر رہے تھے؟ میں بولا آپ وہ کیا دیکھ رہے تھے؟ نہیں آپ ایک خاص طرف رخ کر رہے تھے. میں بولا خاص رخ, جب خاص ورڈ ہے تو کدھر رخ تھا میرا؟ کیا دیکھ رہے تھے؟ آنکھاں تھے, آنکھوں میں آلوہاں تھے تمہارے. آپ بات سیدھی کیجیے. میرا تو چھیڑا کیوں رے, تو چھیڑا کیوں؟ میں اپنے راستے جا رہا ہوں, میں تجھے کچھ بولا تھا, تیرا نام لیا, تیرے کو سلام کرا. ارے جن کو سلام کرنا ہے اس کر کے جا رہا ہوں. تو کہیں تڑپ رہا تھا رے مچھلی کے جیسا. میں تڑپ رہا تھا, بولا تڑپ رہا پھر رہا, اس لیے میں سلام بڑھا دیا. اور تڑپنا اور تیرے پیٹ میں تکلیف ہونا بول کے. بول کیا بولنا, جلدی بول, اب اسٹارٹ کر رہا ہے. کک میں پیر رکھ لیا, بول جلدی. نہیں وہ کیا کر رہے تھے؟ بولا تیرے کیا دکھ رہا تھا؟ تو ہی بولنا, تیرے کیا سمجھ میں آیا, تب میں تیری سمجھ کا جا دے. اس لیے ہمارے بزرگان نے تعلیم دیے, کہیں بھی گئے تو خاموش رہو. جس کے پاس بھی, جب تک کہ وہ شخص سوال نہ کرے تم جواب مت دو, تاکہ تمہارا جواب کامل رہے. پوچھنے والا پوچھے اور آپ جواب دینے والے, آپ کی گفتگو جواب سے شروع ہو. اس لیے میں چھیڑتا نہیں, چھیڑے نا ان کے باپ کو نہیں چھوڑتا. ہاں پورا گوٹی گوٹی ان کا کانٹا کانٹا, ان کا تاگا تاگا الگ, تار تار الگ کر کے چھوڑتا ہوں. پھر نام پہ نہیں آنا, یا مار دینا یا مر جانا, دو فیصلہ. آنا نہیں ہے, اتنے بدماش 37 سال سے دیکھ رہا ہوں بے مانوں. تو آپ کیا کر رہے تھے بولو نا. مطلب بولے تو سنتا ہوں, مانتا, ماننے کی ہے تو مانتا ہوں. سنتا کہیں کرے, ماننے کی نہیں ہے تو بات. اب سب جمع, ارے آج پیچھے سے, ارے آج ملا رہے اس کو, جس کو دیکھو چھیڑتا تھا, آج اس کا باپ ملا ہے. بولے آج. میں بولا میں اس کا باپ نہیں ہوں. کون, یہ کس کے حرام کی اولاد ہے کی؟ ارے یہاں بھی جواب دے رہا ہوں, میں کہیں اس کا باپ بنتا ہوں حرام کی اولادوں کا. میری اولاد پورے بسم اللہ کے ہے, حلال کے. میں ہر صحبت بسم اللہ کے, بغیر بسم اللہ کے صحبت کرے تو حرام کی اولاد پیدا ہوتی. حضور فرماتے ہیں جو بسم اللہ پڑھ کے صحبت کرتا اس میں حمل قرار پائے, اس کو اگر اولاد ہو گئی, اولاد کی اولاد, اولاد کی اولاد, قیامت تک جتنی اولادیں ہوں گی, جتنی سانسیں اس کی اولادیں لیں گی, اس بسم اللہ پڑھنے والے کے نام اعمال میں اتنی سانسوں کا ثواب لکھا, سانسوں کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے. اس لیے جہاں کوئی پاپڑ بسم اللہ بول رہا ہے, کیا رہے بغیر بسم اللہ کا ہے, کیا بول رہا اس کو؟ ڈرنا نہیں بھائی, کب تک ڈرتے, اب تک ڈر ڈر کے تو بڑھا لیا, سر پہ بٹھا لیا. تو وہ جو آپ پڑھ رہے تھے سلام, کس طرف رخ کر کے؟ بولا رخ مسجد میں سے شمال جنوب کے درمیان رخ مدینہ طیبہ کی طرف تھا. قرآن میں لکھا ہوا ہے کیا ان پہ سلام بھیجنا؟ میں بولا اچھا ٹھیک ہے. اب قرآن میں لکھا ہوا ہے, ٹائم میرے کو کم ہے, میں بتا سکتا ہوں, لیکن تو یہ بول اتحیات میں السلام علیکم ایھا النبی پڑھتا نہیں پڑھتا؟ بول. پڑھتے. میں بولا مجبور ہو کے پڑھتے, مسرور ہو کے پڑھتے, خوش ہو کے پڑھتا, مجبوراً پڑھتا, زندہ مان کے پڑھتا نبی کو, زندہ مان کے پڑھتا نہیں پڑھتا؟ بول, آخری فیصلہ. سورج دیکھ رہا, تو مردہ, تیرا باپ مردہ, تیرا خاندان مردہ, چل گاڑی سٹارٹ کر کے نکلو. آج ملا رہے اس کا باپ. کہیں کو چھیڑ لیتے چیچا, ہر جانے والے کو آج دیکھے دے رہے, جواب دو نا. سنو, ایسا چھیڑنے والے رہتے. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے آقا کی میلاد پاک خود ہمارے آقا نے منائی ہے. مشکات باب فضائل سید المرسلین, حوالہ نمبری ڈاکوں کو حوالہ دے رہا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فخام النبی علی المنبری فقال منانا, منبر پہ کھڑے صحابہ کے سامنے پوچھے میں کون ہوں؟ صحابہ کے مجمع میں میلاد ہو رہی. صحابہ نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں. تو حضور نے فرمایا میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہوں. یعنی حضور یہ بتا رہے ہیں نسب, میں کس کا بیٹا ہوں, کس کا پوترا ہوں بتا رہے ہیں. میلاد میں یہی ہوتا نا, حضرت عبداللہ کا جایا, حضرت عبد المطلب کے پوترے, قبیلہ قریش, خاندان بنی ہاشم, سب بولتے نا. بچوں کو معلوم ہونا نہیں, ہم کو معلوم ہے, ہمارے باپ کو معلوم, ہمارے دادا کو معلوم, پیدا ہوا سے بچہ بڑا ہو رہا, شعور میں آ رہا, اس کو نہیں معلوم ہونا. اس لیے ہر سال میلاد پڑھتے ہم لوگ, بلکہ ہر ماہ پڑھتے. جس کے اگر ہمارے پاس تو فلک نما میں مہینے میں 2 دن تو کمپلسری میلاد شریف پڑھتے ہم لوگ. ہمارے وہ بچے بھی یہاں بیٹھے ہوئے میلاد شریف پڑھنے والے, برد شریف, قصیدہ برد شریف میلاد میں, اور بزرگوں کے اشعار کلام دف پہ پڑھتے ہیں الحمدللہ. عربوں کی ایک طریقے کو زندہ رکھے ہم لوگ, حالانکہ ہم لوگ پٹھان ہیں.
अरबों के तरीके को लेकर दफ पे पढ़ते हैं। पड़ोसी जरा साउंड कम करो, हमारी अम्मा को हार्ट अटैक है। मिलाद शरीफ से हार्ट अटैक की बीमारी चले जाती है, साउंड मोड़ने वाला नहीं है इधर से, तुम्हारी अम्मा का घर खाली कर दो। साउंड कम तो भी करो। मैं बोला साउंड हम ऑलरेडी कम ही रखिए, पड़ोसियों का लिहाज पास जितना सुन्नी करते तुम लोग नहीं करते। सुनिए आप, तो हम मिलाद शरीफ पढ़ते हैं तो सरकार अपनी मिलाद पढ़े, बता रहे मैं मोहम्मद, साहबा के मजबे में मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुल मुत्तलिब हूँ। अल्लाह ने मखलूक को पैदा किया, दो हिस्सों में बांटा, एक हिस्से का नाम अरब रखा, एक हिस्से का नाम अजम रखा। मुझे बेहतरीन हिस्से अरब से चुना, अरब के कई कबीले किए, बेहतरीन कबीले खुरैश से चुना, खुरैश में कई खानदान बनाए, बेहतरीन खानदान बनी हाशिम से अल्लाह ने मुझे चुना। हुजूर अपनी पूरी मिलाद शरीफ कैसा कैसा चुने गए साहबा के मजमे में पढ़े। अब ये बेईमान पूछते अल्लाह के नबी पढ़े ने, अल्लाह के नबी पढ़े, साहबा सुने, साहबा पढ़े, नबी सुने। हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु, हमारे बानी जामे के खबर अनवारुल्लाह है, अनवार से भर दिया अल्लाह ताला। और उन्होंने लिखा हुजूर ने मस्जिद में मिंबर बना के अपने शायर हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को, सहाबी को मिंबर पर बिठा कहा हसन अशार कहो। साहबा के मजमे में हुजूर नीचे तशरीफ फरमा होकर मिंबर पर नात पढ़ने वालों को बिठाए, मिलाद पढ़ने वालों को बिठा के कहो। तो क्या कहे मालूम? हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु साहबा के मजमे में हुजूर बैठे, अभी तो मिंबर पे हुजूर मिलाद पढ़े, अब हुजूर मिलाद सुन रहे हैं। पढ़ना भी सुन्नत, सुनना भी सुन्नत। मिलाद पढ़ना भी नबी की सुन्नत, मिलाद सुनना भी सुन्नत। मिलाद पढ़ना भी साहबा की सुन्नत, मिलाद पढ़ना भी साहबा की सुन्नत, सुनना भी सुन्नत। मिलाद पढ़ना भी गौसे पाक की सुन्नत, मिलाद सुनना भी गौसे पाक की सुन्नत। क्या पढ़े आप मालूम? वाकमलु मिन कलम तलिदिन निसाओ, या रसूलल्लाह आपके जैसा कामिल और अकमल किसी माँ ने जना नहीं। वाजमलु मिन कलम तरक़त ऐनी, आपके जैसा हसीन और जमील खूबसूरत मेरी आंखों ने कहीं देखा नहीं। खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया, कोई ऐब नहीं है आपके अंदर। हर ऐब से मुबर्रा पैदा किया, हर ऐब से बरी पैदा किया। कान्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा, या रसूलल्लाह अल्लाह ने आपको ऐसे पैदा किया जैसे आपको आपकी मर्जी से पैदा किया। ये तो उसका शुक्र है कि हमको इंसानों में पैदा करके सुन्नत जमात में रख के गौसे पाक के दामन में रखा, उसका एहसान पर एहसान है हम पर, एहसान पर एहसान है। नबी वाला भी रखा, वली वाला भी रखा। ना हम विलायत और करामत का इनकार करते हैं, ना नबूवत और मुजज़े का इनकार करते हैं। हमारे आका की मिलाद साहबा पढ़ते हैं, आका सुनते हैं, और आका पढ़ते हैं, साहबा सुनते हैं। मिलाद मूसा अलैहि सलाम का भी आपने तज़किरा सुना, कुरान में जिक्र कराया। मिलाद ईसा अलैहि सलाम का तज़किरा सुना, और मिलाद मोहम्मद रसूलुल्लाह, जहां लफ्ज़ रसूल है कुरान में वहां मिलाद है, जहां नाम मोहम्मद है वहां नात है। और भी आयात और सूरों में नात अल्लाह ताला ने अपने हबीब की बयान फरमाई है। एक काफिर आ जाए आपके पास, बोला भाई मैं आपके धर्म में मिलना चाहता हूँ, मुझे मुसलमान कर दो। क्या पढ़ाते आप? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कलमा मुसलमान करता है, नमाज मुसलमान नहीं करती। नमाज मुसलमान होने के बाद का फर्ज है, सारे अमाल मुसलमान होने के बाद। एक काफिर आया तो आपने कलमे के पहले जुज में उसे पढ़ाया मुसलमान होने के लिए पढ़ नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा। दूसरा जुज पढ़ाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद पढ़ाना नात पढ़ाना है, रसूल पढ़ाना मिलाद पढ़ाना है। हमारे कलमे में ही अल्लाह ने नात और मिलाद रख दी ताकि कोई मुसलमान नात और मिलाद का इनकार ना कर सके। इसके बाद भी नात और मिलाद से चिढ़ने वाले अभी तक कलमा ही नहीं समझे, कलमा पढ़े ही नहीं। इनका कोई उस्ताद ही ऐसा नहीं मिला कि इनको सही कलमा पढ़ा दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। क्या तर्जुमा है अल्लाह के रसूल? जरा जोर से बोलो, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। ये कौन फरमा रहा है? अच्छा, अब हुजूर से कहलवा रहा,
قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے حبیب میں تو کہہ دیا محمد اللہ کے رسول ہے، اب آپ بھی کہو قل یا ایھا الناس، اے حبیب آپ کہو اے لوگو، یا ایھا الناس قیامت تک کے پیدا ہونے والے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کیا فرمایا؟ ہیں، حبیب سے فرما رہا ہوں، ہم سے کہلوا رہا ہیں، اللہ بول رہا ہے اللہ بول رہا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، حبیب سے کہلوا رہا ہوں۔ یہ ہوں بتا رہا ہے کہ میں ایمان والو بالمومنین رؤوف الرحیم بھی ہوں، رسول بھی ہوں، شفیع المذنبین بھی ہوں، تمہارے ساتھ ہوں، مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہوں۔ النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ ہوں بتا رہا ہے دنیا کے کسی حصے، کسی کو، کسی جنگل، کسی پہاڑ، کسی ملک، کسی شہر، کسی بستی میں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں بتا رہے ہیں آقا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ خود کہہ رہا ہے، ہم سے کہلوا رہا ہے، حبیب سے کہلوا رہا ہوں۔ یہ سب پریزنٹ کے صیغے ہیں، اور ہم جو نماز میں سلام بھیج رہے نبی پہ، السلام علیہ نہیں بولتے، السلام علیہ نہیں سکھایا گیا۔ کیا پڑھتے ہیں تحیات میں؟ السلام علیہ، ذرا زور سے بولو السلام علیہ، السلام علیکہ، کا کما کم کی کما کننا کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتنا کنتو کننا، 14 یہ گرامر کی گردانیں حاضر کے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ مولانا تشریف فرما ہے، پوچھ لیجیے کا کس کو بولتے ہیں، کما کس کے لیے آیا، کم کس کے لیے آیا، کی کما کننا مؤنث کے لیے، کا کما کم مذکر کے لیے، کنتا کنتما کنتم، کنتی کنتما کنتنا وہ پہلے 3 مذکر کے لیے، پھر 3 مؤنث کے لیے، کنتو کننا، واحد متکلم جمع متکلم۔ پر یہ زبان میں مجھے بات نہیں کرنا چاہیے، ہر آدمی گرامر نہیں جانتا، آپ کے صیغے اس لیے 14 پیش کر دیا ہوں۔ یہ کا حاضر کا صیغہ ہے، غائب کا صیغہ نہیں۔ جب ہم نماز میں نبی پر، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے تصور میں، کس کی عبادت ہے یہ؟ اللہ کی۔ کس کا تصور ہے؟ اللہ کا۔ صلی کأنک ترا، سرکار فرما رہے ایسے نماز پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، اتنی طاقت نہیں ہے، فإنہ یراک، وہ ضرور تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کی پڑھ لینا نماز، جی اس کی پڑھ لیں تو پھر ان پہ درود کیوں، پھر ان پہ سلام کیوں؟ ہاں، اس کی نماز میں بھی اپنے حبیب کا نام، ان کا کلمہ، ان پہ درود، ان پہ سلام اس لیے رکھا کہ تیری عبادت کی حیثیت کیا ہے کہ میں قبول کر لوں۔ جب حبیب پہ درود و سلام پڑتا ہے تو ٹوٹی پھوٹی بھی قبول کر لیتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ 3 تیر ہے اس میں پاوڑوں کو، یا 3 جگہ بول رہا ہوں۔ کا بھی حاضر کا صیغہ، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضر کے صیغے کے ساتھ، نبی غیب نہیں ہے، نبی تیرے سامنے ہے، اللہ کی عبادت میں تیرے سامنے ہے۔ نبی کا جلوہ اگر نماز میں ہو گیا تو مومن کی معراج ہو گئی۔ میں بڑے بڑے امامت کرنے والے وہابڑوں سے سوال کیا، بڑے بڑے عالم وہابڑوں سے سوال کیا، بھائی آپ کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال۔ 60 سال تو بڑی عمر ہے۔ بالغ کب ہوئے آپ؟ کیا جناب؟ چھوڑ لیں کہیں کچھ چاہ بولو نا، بالغ کب ہوئے؟ 6 7 میں تھا ہوں گا۔ اچھا خیال ہے۔ کیسا بالغ ہوئے آپ؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ پوچھ رہا ہوں بھائی، کیسے پتا چلا آپ کو بالغ ہوئے؟ سب خبر رکھنا پڑتا طہارت کے لیے۔ جواب نہیں۔ اچھا بالغ ہوئے نا 14 15 سال کی عمر میں۔ کتنے سال ہو گئے آپ کو بالغ ہو کے؟ کتنا سال کا عرصہ ہوا؟ 60 میں ہوں، 14 15 میں بھی اگر ہوا تو 45 سال۔ تو 45 سال سے کیا کر رہے ہیں آپ؟ امامت کر رہا ہوں۔
عالم بھی ہوں, مدرسے میں بچوں کو بھی پڑھا لیتا ہوں. اچھا 45 سال سے نماز مومن کی معراج بول کے تقاریر کر رہے ہیں, کبھی دکھا اللہ تعالیٰ دکھا؟ 45 سال میں آ رہا ہوں, ایک جھلک بتاؤ اللہ کی. نہیں بھائی مگر ابھی تمنا ہے نہیں ہے دیکھنے کی. نہیں وہ بھی ختم ہو گئی 45 سال میں. تہجد میں نہیں دکھا, مغرب میں نہیں دکھا, فجر میں نہیں دکھا, عشاء میں نہیں دکھا, فجر کے 4 میں نہیں دکھا, ظہر کے 12 میں نہیں دکھا, عصر کے 8 میں نہیں, مغرب کے 7 میں نہیں, عشاء کے 17 میں نہیں, تہجد کے 12 میں نہیں, چاش توابین میں نہیں. یہ کئی کے مسلمان ہی رہے, ذرا بھی نہیں دکھا. آئے آئے صلی کرنا کا طرح فرما رہے نا حضور, ایسے پر جیسے خدا کو دیکھ رہا ہے. کیا تصور باندھا اللہ کا ذرا بتا. بھائی اگر میں تصور باندھوں گا چار مینار کا تو چار مینار دیکھا ہوا ہوں تو تصور باندھوں گا, تاج محل کا تو تاج محل دیکھا ہوں تو تصور باندھوں گا. 45 سال سے نہ پہلے بالغ ہونے سے دیکھا, نہ بالغ ہونے کے بعد 45 سال سے مانت کر رہا دیکھا. ارے دیکھا نہیں تو تصور کیا باندھے گا؟ یہ سوال ہے ان لوگوں پہ میرا. جو دیکھی ہوئی شے ہے اس کا تصور باندھا جا سکتا ہے, جو دیکھا ہی نہیں گیا اس کا تصور, جو دیکھنے کے لیے گئے تھے تمنا کر کر کے, آئے ہائے موسیٰ علیہ السلام ربی ارینی انظر الیک, میں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ, لن ترانی موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. نبی کو نہیں دیکھ سکتے بول رہا ہے, ان کو دیکھتے بولتا, دیکھتے ہیں نا. نبی کو بول رہا ہے اللہ تعالیٰ لن ترانی تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. یہ دیدار تو میرے اپنے حبیب کے لیے رکھا ہوں, بلا حجاب رکھا ہوں, معراج میں رکھا ہوں. تب بھی موسیٰ علیہ السلام مجھ سے, مولا تیری آواز اتنی اچھی ہے, ایک مدت سے آواز سن رہا ہوں. اس لیے عورتوں کو آواز باہر نہیں کرنے کا حکم ہے کہ تمہاری آواز باہر نہ آئے, کہ سنتے سنتے دل کا روگی لالچ کر کے غیر مرد سن کر آواز صورت دیکھنے کی تمنا کرتا ہے. سنتے سنتے بولے مولا ارینی انظر الیک, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. لن ترانی نہیں دیکھ سکتے, نہیں مولا دیکھنا. تو اللہ تعالیٰ فرما اچھا روزے رکھو 40 دن, راتوں کو جگو, پھر کوہ طور کی طرف آؤ اور آ کے آسمان کی طرف نہیں دیکھنا. کہاں دیکھنا؟ انظر الی الجبل, تم کوہ طور کو دیکھتے رہو, میں اس پہ تجلی ڈالتا ہوں. ڈائریکٹ نہیں, پیغمبر کو ڈائریکٹ تجلی نہیں, کوہ طور وسیلہ. تو امتی بولتا ہے بغیر وسیلے کیا خدا تک پہنچیں گے, اس لیے آج تک اندھا 45 سال سے دیکھا ہی نہیں. ہر سنی دیکھتا ہے مگر پہچان رہا نہیں. ہر سنی دیکھتا ہے, میرا دعویٰ ہے, اس کی تفصیل ہے. دیکھا ہی نہیں, تصور کیا باندھے گا؟ تصور, ارے تصور باندھے گا کیا رہے جب دیکھا ہی نہیں تو. ہاں جی بات سمجھ میں کئی کو پڑھ رہا ہے بھائی, نماز سب بیکار کرا نا 45 سال سے. تو کیا نہیں پڑھنا؟ نہیں, نماز تو پڑھنا ہے. نماز مومن کی معراج ہے مگر تمہاری نہیں ہے, مومن کی ہے. نماز مومن کی معراج ہے, وہابی کی معراج کوئی ثابت کر دے. نجدی کی معراج, سعودی کی معراج, مشرک کی معراج, کافر کی معراج, خبیث کی معراج, بدعقیدہ کی معراج نہیں. الصلاۃ معراج المومنین, جب مومن ہوگا تو معراج ہوگی نا. مومن ہی نہیں ہے, نبی کی صفات کا انکار کر کے کفر مول لیا. اب دیکھنے کو بیٹھا 45 سال سے نماز پڑھ رہا, دکھتا ہے اندھے کا اندھا. سمم بکمن فہم جان, اندھے بہرے گونگے کبھی اپنی گمراہی سے نہیں لوٹیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. ان کے لیے بڑا عذاب ہے, ان کے دلوں پہ, ان کے کانوں پہ, ان کی آنکھوں پہ اللہ پردہ ڈال دیا. جو نبی کے گستاخ ہوتے ہیں پردہ پڑ جاتا ہے, گستاخی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں, ایمان کی طرف نہیں آتے. فہم لا یرجعون, یہ نہیں لوٹیں گے اپنی گمراہی سے, بول رہا اللہ تعالیٰ. ان کا پیچھا نہیں کرنا. بات کرنے کی چیز نہیں ہے, منہ لگانے کی چیز نہیں ہے, گندی چیز ہے. پتلے گو میں ڈھیلا مارے چھیٹا اڑتا, چھیڑ لیں, ادھر آنے بھی نہیں دینا. چل ادھر سے, کیا گندی چیز. ایڈز کی بیماری سب سے بدترین بیماری ہے جو زنا سے, اغلام بازی سے پیدا ہوتی ہے. اس بیماری سے بھی بڑی بیماری پوری دنیا میں ہے تو وہابیت ہے. ایڈز کی بیماری کو تو بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے اس کے لیے. ان توبہ چھین لیتا اللہ ان سے, زندگی بھر وہابڑت میں گزر جاتی ہے. نبی کو صفت نہیں, نبی دیتے نہیں, نبی عطا کرتے نہیں. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ تمام لوگوں پہ رؤوف الرحیم, نبی مومنوں پہ رؤوف الرحیم. رؤوف الرحیم جو ہوتا ہے, اللہ رؤوف الرحیم ہے, نبی رؤوف الرحیم ہے. اللہ زندہ ہے, بولے حی.
जिंदा है बोल के रऊफ रहीम है, मुर्दा रऊफ रहीम नहीं होता। और जिसको रऊफ रहीम बनाया वो मुर्दा नहीं, जिनको रऊफ रहीम बनाया वो मुर्दा नहीं, जिनको रऊफ रहीम बनाया उनको इख्तियार दिया, उनको बोलियों की समझ दी, वो पूरी कायनात की बोली जानते हैं। वल्लमा आदम अल अस्मा सुम्मा अरज़हु अल मलाइका, आदम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाए, अस्मा सिखा दिए। फरिश्तों को बोला, फरिश्ते बोले सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, जितना इल्म हमें दिया हम उतना ही जानते हैं, हम आगे नहीं जानते, ये चीज़ों के नाम नहीं बता सकते। तो अल्लाह ने फरमाया अब तक शैतान उस्तादी करा तुम्हारी, अब आदम तुम्हारे उस्ताद हो रहे, ए आदम उठो, इन चीज़ों के नाम फरिश्तों को बताओ। वल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरज़हु अल मलाइका, सारी कायनात के अशिया का इल्म हजरत आदम को दिया। आदम सबसे ऊंचे, सबसे फजल वाले और सबसे फजीलत वाले रसूल कौन है बोलिए? तिलकर रसूल फज़लना बाज़ुहुम अला बाज़ व रफ़अ बाज़ुहुम दरजात। बाज़ रसूलों को तो एक तो ऐसे रसूल है जिनको सब पे दर्जा बुलंद किया, तो हजरत आदम को सब चीजों की अशिया, नाम, सिफात सिखा दिया, सब चीजों की बोलियां सिखा दिया, तो सैयदुल अंबिया को क्या नहीं सिखाया? वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई तर, कोई खुश्क शय ऐसी नहीं जिसका जिक्र अल्लाह फरमा रहा हम कुरान में नहीं किए। तिबयानन लिकुल्लि शैइन, कुरान में हर चीज का मुफस्सल बयान है। बल हुआ कुरान मजीदुम फी लौह महफूज, ये कुरान लौह महफूज में था, लौह महफूज से हुजूर पर नाजिल हुआ। और फिर अल्लाह फरमाया कुरान लौह महफूज में क्या था? मा काना व मा यकून का बयान, क्या था क्या होगा, पूरा लौह महफूज में, पूरा लौह महफूज कुरान में। और कुरान किसके इल्म में? अल्लाह फरमा रहा अर्रहमानु अल्लमल कुरान, सारा कुरान मेरे हबीब के इल्म में है। अब सोच लो कुरान में क्या नहीं है, तो बोलेंगे आप कोई चीज नहीं छूटी जो कुरान में नहीं है। वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, हर तर व खुश शय का मुफस्सल बयान है। तिबयानन लिकुल्लि शैइन, तो हर चीज का इल्म मेरे आका मदनी तादा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को है। एक सफर में मिल गए थे कुछ ऐसे वावड़े, दरख्त के नीचे बैठे हुए, मौज आम और समोसे मट्ठी धूल खा रहे, प्यास लग रही तो थम्सअप भी पी ले रहे, पानी भी पी ले रहे। गुफ्तगू निकली, नबी को इल्म गैब नहीं है। क्या भाई इल्म गैब है? उन्होंने अपने चेलों को पूछा, नहीं है नहीं है नहीं है पूरे। जब मेरा नंबर आया मैं बोला है, अरे ये तो सब नहीं है बोले। मैं बोला ये तो सब गु खा रहे, मैं नहीं खाता, ये तो सब कुफर में है, मैं कुफर नहीं करता। क्या सबूत है नबी को इल्म गैब है? सब बोला तुम मुसलमान है, सो क्या सबूत है? तुम तुम्हारे सही बाप की औलाद है, सो क्या सबूत है? कैसी बात कर रहे हैं? बोला तुम बात ही तुम टेढ़ी कर रहे हो, मैं भी टेढ़ी कर रहा हूँ। तुम कुछ सीखना चाह रहे हैं तो पहले उस्ताद मान लो, फिर पढ़ाता हूँ तुम्हारे को। उस्ताद मानेंगे नहीं, बात काटते जाएंगे, हदीस को सही बोलेंगे, कुरान को मनसूख बोलेंगे, मैं क्या समझाऊंगा तुम्हारे को? अब यहाँ हम बैठे हैं सो अल्लाह के रसूल को मालूम है, अरे हाओ रे वहा बड़े, तेरी दाढ़ी में कितने सफेद कितने काले बाल हैं वो भी जानते हैं, तू अब मुझसे क्या क्या पूछने वाला है वो भी जानते हैं, मैं क्या क्या जवाब देने वाला हूँ वो भी जानते हैं, कौन अपनी जिंदगी में कितनी सांसें लिया वो भी जानते हैं। वजीना भी काला हौला शहीदा वयकून रसूल अलैकुम शहीदा, ए हबीब हम आपको इन सब पर गवाह बनाकर मैदान हश्र में लाएंगे। अल्लाह बोल रहा, तो क्या नहीं जानते? तिबयानन लिकुल्लि शैइन, हर चीज का मुफस्सल बयान मेरे आका जानते हैं। तू कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, हलाल पैदा हुआ, हराम पैदा हुआ, ये सब मेरे आका जानते हैं। इसलिए मस्जिद नबवी से जब हुजूर मुनाफिकीन को खारिज कर रहे थे, जुमे का दिन मिंबर से खड़े होकर उखरुज या फुलां बिन फुलां फइन्नका मुनाफिक, निकल जा फुलां फुलां बिन फुलां तू मुनाफिक हो गया, उखरुज या फुलां बिन फुलां फइन्नका मुनाफिक, निकल जा फुलां बिन फुलां तू मुनाफिक हो गया। 36 मुनाफिकीन को मस्जिद से, और सब के सब खामोशी से उठ के मस्जिद से बाहर निकल गए। सब लोग देख लिए कि मुनाफिक कौन है, सबको खारिज करे। जब वो बाहर निकल रहे, हजरत उमर देर से आए थे नमाज को, देखिए समझे कि नमाज तो नहीं हो गई, अंदर आए तो हुजूर खुतबा दे रहे, ये कौन निकले? तो बोले मुनाफिकों को आज मस्जिद से सरकार खारिज करे। मुनाफिक किसे कहते हैं? छुपे हुए काफिर को कहते हैं। उनके कुफर का इजहार किस पे हुआ? रसूलुल्लाह पे हुआ। जब तक छुपाना था छुपाए, जब ओपन करना था ओपन करके मस्जिद से खारिज कर दिए। ये सुन्नतें बताते हैं हमारे को, पानी देख के पियो, बैठ के पियो, ये सुन्नत है, ये सुन्नत है, ये सुन्नत है। एक सुन्नत मस्जिद से इनको खारिज करना भी सुन्नत है, ये सुन्नत भी याद रखना है हमारे को।
میٹھا کھانے کی سنت بھی، مسجد سے خارج کرنے کی سنت بھی۔ منافق کو نفاق کیا ہے؟ چھپے ہوئے کافر کو منافق کہتے ہیں، اوپر سے مسلمان، اندر سے نبی کے صفات کا منکر۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرحیم، ہم نے مومنین پر نبی کو، اے حبیب آپ کو رؤوف الرحیم بنایا۔ آئیے اب آپ مہربانی، رؤوف الرحیم کے معنی مہربانی کرنے والا، کمال درجے کی مہربانی کرنے والا۔ آپ میں بھی اللہ نے مہربانی کا جذبہ دیا، آپ بولتے ہیں مہربانی کر کے میرا یہ کام کر دیجئے۔ بھائی اللہ اس مہربانی کرتا تو پھر بندے سے کیوں ریکویسٹ کرتے ہیں مہربانی کر کے؟ آج تک کتنوں کو مہربانی، انتہا یہ کہ مسجد کے حوض کے پاس مہربانی کر کے پانی کم خرچ کیجئے، ضرورت کے مطابق خرچ کیجئے لکھے۔ وضو میں پانی کم خرچ آتا تو جسم سکا رہ جاتا، زیادہ خرچ آتا تو اسراف ہوتا، تو احتیاط سے استعمال کیجئے، کم خرچ کیجئے۔ کئی کو لکھتے ہیں بھائی کم میں گڑبڑ ہے۔ تو یہ جو ہے مہربانی، کتنوں کی مہربانی لیے ہے؟ نبی کی مہربانی بولے تو شرک ہو گیا۔ نہیں وہ معاذ اللہ، وہ ہمارے جیسے بشر ہیں، معاذ اللہ نخل کو پھرگھٹنا بشر مر کر مٹی میں مل گئے۔ اب سنیے، خدا جن کو رؤوف الرحیم بنایا، زندہ اور حیات والا بنایا، موجود بنایا، کیسے؟ آپ یہاں اب ایک شخص گر کے کسی مقام کا رہنے والا ایڑی رگڑ رہا ہے، آپ اس کے پاس دوڑ کے پہنچے، وہ بولی اڑیا بول رہا، ملیالم بول رہا، تامل بول رہا، آپ نہیں جانتے، بولی نہیں جانے تو مہربانی کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ مہربانی کرنے کے لیے بولی جاننا ضروری ہے، ضروری ہے۔ مہربانی کرنے کے لیے اس کا درد اور تکلیف جاننا ضروری ہے، تب اس کی مہربانی کر سکتے۔ پھر جس دوا کی اس کو ضرورت ہے، وہ دوا یہاں موجود نہیں، امریکہ میں ہی نہیں، یہاں تڑپ رہا، تو لانے پر اختیار رکھنا، تب مہربانی کر سکتے نا وقت واحد میں۔ تو اب بلا تجزیہ بلا تمثیل جن کو ایمان والوں پر رؤوف الرحیم بنایا، 25 برس غوث الاعظم دستگیر جنگلوں میں فرماتے ہیں میں نے درختوں کے پتے کھایا، بالمومنین رؤوف الرحیم نے انہیں زندہ رکھا۔ رحمت اور رؤوف الرحیمی نبی کی پہاڑوں جنگلوں میں بھی اپنے ماننے والے کے ساتھ رہتی ہے۔ بچھو سانپ ڈس نہیں سکا، شیر حملہ نہیں کر سکے، درندے پھاڑ نہیں سکے آپ کے جسم کو۔ ایسے ایک نہیں کئی اولیاء اللہ ہیں۔ شاہ افضل بیابان رحمہ بھٹ پلی کے پہاڑ پر خاجی پیر شریف سے 6 کلومیٹر دور، پرسوں ہم نے اس غار کی زیارت کی جس میں آپ نے 12 برس تک محویت الہی میں بیٹھ گئے تھے۔ ایک سجدہ کرتے تجلی الہی ہوتی، اس کے شکرے میں دوسرا سجدہ کرتے، 4 سجدوں میں راتیں گزرتی، 8 پیر سجدے معکوس تو یہ تھا جس پہاڑ پر تجلی الہی کے شکریہ میں سجدہ کرتے پہاڑ شق ہو جاتا، جسم معلق ہو جاتا، سجدے میں رہتے، تجلیات الہی کا ورود رہتا۔ غوث پاک تشریف لا کر دولت سرمدی سے سرفراز فرمائے۔ 12 برس آپ نے بھی جنگل، پہلے یہاں حیدرآباد سے موسیٰ قادری علیہ الرحمہ کے جو صاحبزادے غلام علی شاہ صاحب ہے ان کا آپ نے چکر کاٹے اور وہاں سے فیض پائے اور پاپرنا پیٹ کی پہاڑی میں تک گئے، پھر وہاں سے واپس آ کر بھٹ پلی پر حاجی پیر شریف سے 6 کلومیٹر دور 12 برس محو تو انوار الہی میں رہے، تب کہیں نائب غوث محبوب محو سبحانی کہلائے۔ تو پھر ان کی پرورش، ان کی احتیاط، ان کا تحفظ کیسے ہوا؟ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم، جہاں مومن ہے رؤوف الرحیم اس کے ساتھ ہے۔ میں آپ سے اتنا ہی نہیں یہ بھی کہوں گا، آپ تنہا اپنے گھر کے کمرے میں، تہہ خانے میں، جنگل میں، پہاڑ میں، کسی کوہ میں، کسی گھاٹی میں نماز پڑھ رہے، تو نماز میں کیا پڑھتے آپ؟ ایاک نعبد، ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں۔ آپ جب اکیلے کھڑے ہوئے ہیں تو کون ہے آپ کے ساتھ جو ہم سب بول رہے ہیں؟ آپ غور کرنے کی بات، ایاک اعبد بولنا چاہیے۔ عابدو کیا ہے؟ میں تیری عبادت کرتا، اکیلے کھڑے میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ جب سب کے ساتھ ہے، جماعت میں، تو بولے ایاک نعبد، گرامر تو یہی بتا رہی، قاعدہ تو یہی۔ لیکن اکیلے پڑھو کہ جماعت میں پڑھو، ایاک نعبد ہی کہنا پڑے گا۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہ تیری تنہا نماز کام کی نہیں ہے۔ نعبدو کہہ کر نبیین تیرے ساتھ ہوتے ہیں، صدیقین تیرے ساتھ ہوتے ہیں، شہداء تیرے ساتھ ہوتے ہیں، اولیاء تیرے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب اتنوں کے ساتھ ہوتا ہے تو تیری ٹوٹی پھوٹی عبادت ان کے تصدق میں قبول کر لی جاتی ہے۔ اس لیے تنہا بھی ہو تو ایاک نعبدو کا صیغہ دیا گا، ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں۔ ایک شوہر 40 روپے کلو والا چاول اپنے گھر میں لایا، بیوی کو بولا اب تک موٹا موٹا کھایا، ذرا زیادہ پیسے آ گئے، اپنے بچوں کو باریک چاول کھایا۔ جی اچھا، شام تک پک جائے گا، تھوڑا گوشت ڈال لے، تہاری بنا لے۔ بیوی کنکرے چن چن کے سوپ میں سے پھینک رہی۔ شوہر نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں بیگم؟
40 रुपए किलो खरीद के लाया, तुम फेंक रहे? नहीं, चावल नहीं फेंक रहा हूँ, कंकर फेंक रहा हूँ। कंकर भी मैं 40 रुपए किलो से लाया। और भाई कंकर खरीदना था तो मेरे घर के आंगन में कंकरे नहीं थे, क्यों लाए जी तुम खरीद के 40 रुपए किलो? क्या करूं, कंकर चावल के साथ मिलने से कंकर की कीमत भी चावल के बराबर होगी। इय्याका नअबुदु में ये फायदा है, ये सब हमारे साथ, हम उनके साथ। तो लिहाजा कंकर की कीमत चावल में मिलने तक नहीं लगी थी, जब मिल गई लग गई तो हमारी इबादत की कीमत उस वक्त तक बारगाह रब्बुल इज्जत में मकबूल नहीं होती, नहीं लगती, जब तक कि हम नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन को अपने साथ ना मान लें। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, चला हमें सीधा रास्ता, वो रास्ता जिन पर के तूने इनाम किया। किन पर इनाम किया बता दे रहा है रास्ता। अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफीका। इनाम किया नबिय्यीन पर, सिद्दीकीन पर, शुहदा पर, सालिहीन पर, और ये हसुना उलाइका रफीका, ये कितने बेहतरीन रफीक हैं। इनको छोड़ के इधर उधर जमातों में जाएंगे तो गुमराह हो जाएंगे। नबीयीन हमारे साथ, सिद्दीकीन हमारे साथ, शुहदा हमारे साथ, औलिया अल्लाह हमारे साथ। और चौथे दर्जे के इसमें इनाम याफ्ता औलिया अल्लाह हैं। पहले दर्जे में नबीयीन, फिर सिद्दीकीन, फिर शुहदा, फिर सालिहीन में औलिया अल्लाह। चौथे दर्जे के इनाम याफ्तागान की फजीलत क्या है मालूम? 11वें पारे में आओ। 11वीं के इनकार करने वालों 11वें पारे में आओ, 11वीं वालों का जिक्र सुनो। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इनकी शान ये हो जाती है कि ये बेखौफ और बेगम हो जाते हैं। लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, ईमान लाकर तक़वा इख्तियार कर लेते हैं। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, ये मरते ही नहीं बोल रहा अल्लाह ताला। चौथे दर्जे के इनाम ज्यादा, क्लास 4 में है औलिया, क्लास 3 में शुहदा, क्लास 2 में सिद्दीकीन, क्लास 1 में अंबिया। चौथे दर्जे के इनाम याफ्ता मरते ही नहीं। कुरान से सबूत दे रहा हूं, याद रखो। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, इनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी बशारत है, आखिरत की जिंदगी में भी बशारत है। मरे कहां? दुनिया में भी जिंदा, आखिरत में भी जिंदा बोल रहा अल्लाह ताला। समझना चाहिए, खुदा जब दीन लेता है तो अक्ल छीन लेता है। जो औलिया की गुलामी में आते हैं उनको ये समझ मिलती है। हाँ, ये समझ में आपके भी आ रही है, इसलिए कि आप औलिया अल्लाह को मानते हैं, गौसे पाक को मानते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज को मानते हैं। हिंदुस्तान में आज तमाम मसाजिद से इलाए कलमतुल हक जो बुलंद हो रहा है, गरीब नवाज का तुफैल है। आप तने तनहा आए थे और पूरे 90 लाख कट्टर बुत परस्त आपके हाथ पर ईमान लाए, और ये 90 लाख के आप करोड़ों की तादाद में बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया में और बल्कि सारी दुनिया में फैल गए हैं। तो हमको हिंदुस्तान में मुसलमानों को गरीब नवाज का लाया हुआ दीन चाहिए, देवबंद का दीन नहीं चाहिए। ये 125 साल पहले का है, वो 800 साल पहले का है, गरीब नवाज का लाया हुआ दीन। सच्चा पक्का दीन, गौसो ख्वाजा का दीन, देवबंद का दीन नहीं, नदवियत का दीन नहीं, चकड़ालवियत का दीन नहीं, वहाबियत का दीन नहीं, सऊदियत का दीन नहीं, अहले खबीस का दीन नहीं। दीन तो गौसो ख्वाजा, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। चला हमें नबियों के पीछे, सिद्दीकीन के पीछे, शुहदा के पीछे, औलिया अल्लाह के पीछे। सरकार की मीलाद का जश्न मनाने वाले खुश नसीबों, अल्लाह ताला सरफराज ही रखेगा उनको जो नबी की खुशी और मीलाद मनाते हैं, आमद पर ईद करते हैं। नहीं, कहाँ सबूत है? ऐसा ठंडे जुमले छोड़ते बेईमान। अच्छा, सबूत दिए तो फिर मुसलमान हो जाओ ना। हम भी देते, हम भी सबूत देते। ईसा अलैहिस्सलाम से उनकी कौम ने कहा जरा आसमान से एक नेमत का दस्तरखान आने की दुआ करो, बोले नबी अल्लाह। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, कुरान में आया रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना वल आखिरिना। आय रे, क्या बात है साहब। तो ईद कहाँ से मना रहे बोलते? प्रूफ मिल रहा कुरान से ईद का। ऐ रब, हमारे ऊपर आसमान से दस्तरखान नाजिल फरमा। ईसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे, कुरान में है, ताकि ये दस्तर तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना वल आखिरिना, हमारे अव्वलीन और आखिरीन के लिए ये दस्तर की आमद ईद का दिन हो जाए। दस्तरखान कहां से आ रहा मेरे भाई? जन्नत से आ रहा। तो सरकारे दो आलम कहां से आ रहे हैं? अर्शे मौला पर अल्लाह की बारगाह में आपका नूर हजारों साल सजदा रेज रहा। अल्लाह ने अपने नूर से अपने हबीब को बनाया,
हुजूर ने खुद फरमाया अना मिन नूरिल्लाहि व कुल्लु शैइन मिन नूरी, मैं अल्लाह के नूर से हूँ, हर चीज मेरे नूर से है, हर चीज हुजूर के नूर से। और अल्लाह ने खुद फरमाया कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह के पास से नूर आया और रोशन किताब आई। ना किताब का नाम लिया ना नूर का नाम लिया अल्लाह ने। अब फैसला छोड़ दिया, जो ईमान वाले कहेंगे नूर नबी हैं, किताब कुरान है, नूर नबी हैं, किताब कुरान है। तो खाने नेमत जन्नत से आया, और जन्नत से जितनी बुलंदी पर इस रुए जमीन से आसमान है, हर आसमान के दरमियान का फासला उतना है। ऐसे 7 आसमान है, 7वें आसमान पर उतनी ही बुलंदी पर सिदरतुल मुंतहा है, जिब्रील का मुकाम। सिदरा से उतनी बुलंदी पर जन्नत है, जन्नत से उतनी ही बुलंदी पर अर्श है। सुम्मस्तवा अलल अर्श फरमाया, अर्श पे इस्तिवा फरमाया अल्लाह ताला ने। नबी कहां से आ रहे हैं? अर्श से आ रहे हैं। खाने नेमत कहां से आ रहा? जन्नत से आ रहा। बहुत फासला है अर्श को जन्नत को। जन्नत से आई सो नेमत जो जन्नत नबी की गुलामी के सदक़े में गुलामों को मिलेगी, वो जन्नत से दस्तरखान आया तो ईद का दिन, अर्श से अल्लाह का नूर आया तो ईद नहीं। कैसे पापड़ गलीज बेमाना है रे, तभी समझ नहीं आया था। भेजा पागल खाना हीरा गड्ढे में, तुम डाल दे जाके लोग डाले हीरा गड्ढे पागल खाना में। बात नहीं करना तुम लोग, पागल है वो। किसको दलाइल पूछना है, किसको दलील देना है? जाके अम्मा से पूछो तुम कौन से बाप की औलाद है। नबी का हर गुस्ताख हराम की औलाद होता है। तो सरकार अर्श से आ रहे हैं। जिब्रील से पूछा आका ने, जिब्रील तुम्हारी उम्र क्या है? हदीस शरीफ से साबित। या रसूलल्लाह उम्र का अंदाजा तो नहीं है। 70,000 साल के बाद एक तारा अर्श पर चमकता था, मैं उसको 72,000 मरतबे देखा है। 70,000 से 72,000 को इंटू कर लो, कितनी उम्र जिब्रील की अंदाजा लगाओ। हुजूर फरमाए जिब्रील अभी वो तारा नजर आ रहा है? या रसूलल्लाह जब से आप पैदा हुए हैं वो तारा नजर नहीं आ रहा। हुजूर ने अपना अमामा हटाए, पेशानी में वो नूर नजर आया जिब्रील को। वो तारा यही है मेरे आका, वो चांद यही है मेरे आका, वो मुज़्ज़मिल यही है मेरे आका, वो मुद्दसिर यही है मेरे आका, वो रहमतुल आलमीन यही है मेरे आका। इतनी बड़ी बस्ती है, बारकस में कई महल्ले हैं। हर महल्ले में जमीनों की प्लाटिंग करके बेचने वाला एक जिम्मेदार शख्स है ना, बेचे ना। अब कोई आया नए आदमी, 200 घर बन गए थे एक टुकड़े में। घर कहाँ है भाई? फुला का। नहीं भाई हम भी 4 दिन 8 दिन 2 दिन साल 2 साल हुआ। वो प्लाटिंग करके बाडेस वाले वो बुजुर्ग का घर वहां है, वहां जाओ, कौन कहाँ बसा उनको मालूम है, क्योंकि सब उनके सामने बसे वाले। मालूम रहता नहीं रहता। अच्छा ये अर्श किसके सामने बना, ये फर्श किसके सामने बना, ये कायनात किसके सामने बनी, ये आसमान किसके सामने बना, ये जमीन किसके सामने बनी, गुल फुल बेल बूटे रंग रोगन मशारिक मगारिब सब नबी के नूर से बने, नबी के सामने बने। नबी नहीं जानते? तुम्हारा अमीर महल्ला जान लेता, बस्ती के प्लाटिंग करने वाला जान लेता। अरे उन्होंने आके थोड़े दिन बाद ही वो खिड़की वो चुरा के लाके फुला घर से लगा ली, वो दरवाजा वहां से डंडी मार के लाके लगा ली, वो गेट वहां से मार के लगा ली, सब मालूम है। नबी की उम्मत में कौन गुनहगार कौन नेक नबी नहीं जानते। वो जीना भी का अल्लाह शहीदा वो कौन रसूल अलैकुम शहीदा। हबीब हम आपको इन सब पर गवाह बना के लाएंगे। गवाह अंधा नहीं होता, गवाह हाजिर नाजिर होता है। हाजिर नाजिर को गवाह कहते हैं। अदालत भी आई विटनेस पूछती है, इस हादसे के वक्त, इस कत्ल के वक्त तुम उस स्पॉट पे मौजूद थे? बोले हाँ मैं था। तुमने देखा फलां ने फलां को कत्ल किया? हाँ मैंने देखा। ऐसा गवाह बिला तजबी बिला तमसील अपने हबीब को बना के ला। कौन जिना कर रहा है आका देख रहे हैं, कौन जुआ खेल रहा है आका देख रहे हैं, कौन सूद खा रहा है आका देख रहे हैं, कौन शराब पी रहा है आका देख रहे हैं, कौन बुरी नजरें उठाता है बहन बेटियों पर आका देख रहे हैं, कौन दिल में बख्श कीना हसद रखता है आका देख रहे हैं, कौन खुशू वाली नमाज पढ़ता है आका देख रहे हैं, कौन कहां छुप कर नेकी करता अल्लाह आका देख रहे हैं, कौन कहां छुप कर गुनाह करता आका देख रहे हैं। तभी तो गवाह बनकर मैदान हश्र में आएंगे। सब कुछ मेरे आका की नजरों के सामने, कोई चीज छुपी हुई नहीं। ये और बात है कि ईमान वालों के ऐबों पे पर्दा डाले हुए हैं आका। काली कमली के साये में हमारे ऐब छुपे हुए हैं, तो दरखास्त करे कि मौला हमारे ऐबों को छुपा दे अपने हबीब की काली कमली में। हशर में किसी पे हमारे ऐब जाहिर ना होने पाए। एक बेईमान ने मुझसे इस बात पे कहा, उनकी कमली तो 2 गज की होगी माज़अल्लाह, ये पूरी उम्मत के छुपा लो, और कहाँ से आएंगे इसी कमली में? बोला अच्छा बेईमान तेरे को अभी जवाब देता हूँ।
تو پوری آنکھ سے دیکھ رہا ہے، ہاں 2 آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اچھا ایک بند کر لے، یہ ایک آنکھ سے بند کر لیا، دیکھ رہا، پوری آنکھ سے دیکھ رہا ہے، ایک آنکھ سے نہیں، اس میں ایک ڈلہ ہے، دیدے میں کالی ہے، سفیدی ہے، کالی کے اندر بیچ میں ایک تل کے اتنا نقطہ ہے، وہ نقطے سے نظر آتا، پوری آنکھ سے نظر نہیں آتا، وہ نقطے پہ پردہ آ گیا تو کیٹلیک، پھر آپریشن کرانا پڑتا، پردہ ہٹائے تو پھر دکھتا ہے نا۔ دل برابر نقطے میں کیا کیا ہے بول، آسمان دکھ رہا ہو دکھ رہا، سورج آیا ہو آیا، دل برابر نقطے میں، چاند آیا آیا، دریا آئی، سمندر آیا، مجمع آیا، ارے اتنے دل برابر نقطے میں کیسے آیا؟ ایسے ہی کالی کمری تو بہت بڑی ہے، ساری امت آ سکتی ہے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام جو میلاد پڑھے ہیں وہ تو قرآن میں نقل کر دیا اللہ تعالیٰ۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے بولے مبشرم برسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد، اے میری قوم میں ایسے رسول کی بشارت دینے آیا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے جن کا نام احمد ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے 7ویں دن ہم نام رکھتے ہیں، اور ہمارے آقا کی اس دنیا میں تشریف آوری سے 570 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں، ان کا نام احمد ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا انا احد علی العرش، میں عرش پر تھا تو احد تھا، فرشتوں میں آیا آسمانوں میں تو احمد ہوا، حمد کرنے والوں میں روئے زمین پر آیا تو محمد ہوا، حشر میں پہنچوں گا تو محمود ہو جاؤں گا۔ میرے آقا کے کیا کیا مقامات ہیں، کیا کیا نام ہیں۔ مقام محمود، ایک اذان جنت کی 2 بشارت، ایک اذان پر 2 بشارتیں۔ آقا فرماتے ہیں جو اذان میں میرے نام پر انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگا کے میرے پیارے ابوبکر کا طریقہ اختیار کرے گا، اس کو لے کر میں اپنے ساتھ جنت میں جاؤں گا، ایک بشارت۔ اذان کے بعد حضور فرماتے ہیں جو میرا امتی مقام محمود کے لیے میرے لیے دعا کرے گا اس کو بھی اپنے ساتھ لے کر جنت میں جاؤں گا۔ ایک اذان پر جنت کی 2 بشارت۔ تو ہم کتنی غفلت میں رہتے ہیں، اذان کے وقت حضور کا نام نہیں چنتے، اذان کے بعد اکثر ہم گپ شپ میں رہتے ہیں، مقام محمود کی دعا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر پہنچائے گا۔ اللہ وعدہ کر لیا، پھر حضور ہم سے کیوں دعا کرا رہے؟ اس لیے تم دعا کرے تو میں جنت میں لے جاتا ہوں، دعا کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دی، تم میرے لیے مانگو میں تم کو جنت میں لے جاتا ہوں۔ تو جو مقام محمود کی دعا کرتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے، جو نام پر حضور کے انگوٹھے چوم کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سنت کو اپناتا ہے وہ جنت میں حضور کے ساتھ جاتا ہے۔ اور مقام محمود کو کیا مقام ہوگا میدان حشر میں؟ اللہ کی حمد کا جھنڈا لواء الحمد حضور کے ہاتھ میں ہوگا، اور سارے حضور کے مقام محمود پر جمع ہو کر، یاد رکھیں وہ مقام محمود ہے تعریف والا مقام کہ دوست تو دوست، حضور کے دشمن بھی اس مقام پر حضور کی تعریف کریں گے، جو یہاں برا کہتے تھے وہ بھی تعریف کریں گے، مگر اس دن کا تعریف کرنا قبول نہیں ہوگا جو اس دنیا سے ہی حضور کے نعت صفات توصیف تعریف میلاد مناتا، خوشیاں کرتا، پکارتا، آقا مولا صفات مانتا، جو یہیں سے مانتا اس کا پکارنا حشر میں کامیاب ہوگا، اس کا بولنا کامیاب ہوگا۔ یہاں جو نہیں مانتا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ فقط اتنا سبب ہے انہیں خاد بزم محشر کا نبی کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اللہ کو نہیں معلوم تھا، عالم الغیب ہے نا، جنتی کتنے دوزخی کتنے نہیں معلوم، سب معلوم۔ جنتیوں کو جنت میں ڈال دیتا، دوزخ میں ڈال دیتا، برخاست، کون پوچھنے والا تھا؟ قادر مطلق ہے نا۔ لیکن ایسا کیوں نہیں کرتا؟ جب معلوم ہے جنتی کتنے دوزخی کتنے، سب علم ہے اس کے، تو پھر محشر کیوں قائم، یہ میزان کیوں، پلسرات کیوں، حوض کوثر کیوں، مقام محمود کیوں؟ کیا وجہ؟ اللہ یہی چاہتا ہے حبیب اگر ہم چاہیں جنتیوں کو جنت میں ڈالیں، دوزخیوں کو دوزخ میں ڈال دیں، حشر قائم نہ کریں، کر سکتے ہیں، لیکن حبیب آپ کی شان اور عظمت دکھانے ہم حشر قائم کریں۔ اگر ہم ایسا کر دیں، پلسرات سے کٹ کر گرنے سے امتی کو بچاتا کون دیکھتا؟ حشر قائم نہ کرتے، میزان میں عمل بھاری کرتے ہوئے آپ کی شان کون دیکھتا؟ اگر ہم حشر قائم نہ کرتے، کوثر پہ پانی پلاتا پیاسوں کو کون دیکھتا؟ اگر حشر قائم نہ کرتے، دوزخ کے دروازے پر گرنے والے امتیوں کو روکنے سے بچانے والا کون دیکھتا؟ ہم نے آپ کی شان و عظمت کو دکھانے کے لیے حشر قائم کیا، ورنہ ہمیں معلوم ہے کہ جنتی کتنے، جہنمی کتنے۔ فقط اتنا سبب ہے انہیں خاد بزم محشر کا نبی کی شان محبوبی
دکھائی جانے والی ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. تقریر اختتام کی طرف لا رہا ہوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے. یہ تو سب شان عظمت ہی ہے. ذرا یہ دیکھیں، کچھ لوگ بولتے ہیں اللہ کے چاہنے سے ہوتا، نبی کے چاہنے سے نہیں ہوتا. کتنا بڑا کفر کر رہے. اور قبلے کی طرف ادھر منہ کرتے جو نبی کی چاہت سے قبلہ بنا. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. اے حبیب، آپ کا حالت نماز میں بار بار چہرے کو آسمان کی طرف پلٹا کر دیکھنے کو ہم دیکھ رہے ہیں فرما رہا. نبی کی معراج عرش پہ ہی نہیں، نبی کی معراج نماز میں بھی ہے. کیا فرما رہا اللہ؟ قد نرا، بے شک ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے آسمان کی طرف دیکھنے کو. ادھر سے نبی دیکھ رہے ہیں، ادھر سے خدا دیکھ رہا ہے. معراج نہیں تو کیا ہے؟ معراج کو لے کے بیٹھے، عرش پہ گئے تو چھوٹی. اگر عرش پہ جانے سے معراج ہوتی تو الصلاۃ معراج المومنین نہیں فرماتے آقا. نبی مومنوں کی نماز مومنوں کی معراج ہے. ادھر سے آقا دیکھ رہے ہیں، ادھر سے رب دیکھ رہا. دیکھنے کو دیکھ رہا ہے، 1 to 1 معاملہ ہے. اللہ نبی کو دیکھ رہا ہے. نبی کی آنکھوں میں اللہ کی بصارت، نبی کی بصارت اللہ کی آنکھوں میں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے اور دیکھنے والا ہے. آیت کیا بتا رہی؟ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے وہی دیکھنے والا ہے. تو کیا ہم اندھے بہرے ہیں؟ اس نے ہم کو بھی سننے دیکھنے والا بنایا. اپنی صفت دی کہ نہیں دی؟ سمیع اور بصیر کی 2 صفت ہم کو بھی دیا کہ نہیں؟ پکڑنے کی صفت ہمیں دیا کہ نہیں؟ مقتدرت کی صفت دیا کہ نہیں؟ دوڑنے کی طاقت دیا کہ نہیں؟ سب دیا. کلام کرنے کی گویائی کی طاقت دیا کہ نہیں؟ گویائی دیا، سماعت دیا، بصارت دیا. مگر پہلے فرمایا حل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. انسان پر ایک وقت وہ تھا وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا، لیکن ہم نے مادر رحم میں باپ کے نطفے کو پالا، پرورش کیا. نطفہ خون کی شکل میں بدلا، خون بوٹی کی شکل میں بدلا، اس پہ ہڈی چمڑا گوشت چڑھا، پھر دنیا میں آیا. تو اللہ فرما رہا پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، اب فجعلناہ سمیعا بصیرا. ارے ہم نے تجھے سننے والا کر دیا، دیکھنے والا کر دیا. کس کے صدقے میں؟ نبی رحمت کے صدقے میں، نبی کی رؤف الرحیمی کے صدقے میں، نبی کی عطا کے صدقے میں. کیونکہ نبی اللہ کے نور سے، کائنات سب نبی کے نور سے، جو ہم بنے نبی کے نور سے. نور والا ہی نبی کو نور مانتا ہے. شیطانی صفت والا، اندھیرے میں رہنے والا نبی کو نور نہیں مانتا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تو اب دیکھیں رضا، حضور ادھر دیکھ رہے، اللہ ادھر دیکھ رہے. اور فرما رہا اے حبیب بار بار حالت نماز میں چہرہ آسمان کی طرف پلٹا کر، تقلبہ پلٹا کر دیکھنا. یہ قلب بولتے اس کو، دل کو. قلب کیوں بولتے؟ تقلب. قلب ایک جگہ نہیں رہتا، ایک جگہ ہو گیا تو کام ہو جاتا، چلتے رہتا ایسا. قلب کہتے ہیں پلٹنے کو، پلٹتے رہتا انہیں. یہ اگر یہ پلٹنا الٹنا ختم ہو گیا، آدمی ختم. تقلبہ پلٹنا. اے حبیب چہرہ پلٹا کر دیکھنے کو ہم دیکھ رہے ہیں. آپ کیوں دیکھ رہے ہیں ہم جانتے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم اسی کو قبلہ بناتے ہیں جس میں آپ کی مرضی ہے. قِبْلَةً أَرْضَاهَا کہیں ہیں بتا دو. یہ کعبہ میں اپنی مرضی سے قبلہ بنا رہا ہوں بتا دو. نبی کی مرضی کا انکار کرنے والے وہاں لوگ، بے دینوں، اللہ نے کہاں فرمایا کہ میری مرضی سے کعبہ قبلہ؟ فرمایا حبیب قبلتاً ترضاہا، آپ کی مرضی سے میں نے کعبے کو قبلہ بنا. فولی وجہک شطر المسجد الحرام، ابھی اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے. 4 رکعت والی نماز تھی، 2 رکعت مسجد اقصیٰ کی طرف پڑھے اور تیسری رکعت میں حضور رخ پھیر دیے مسجد حرام کی طرف. حضور کے اوپر صحابہ کی نظریں نماز میں سجدے کے مقام پر نہیں ہوتی تھی، صحابہ کی نظریں حضور پر ہوتی تھی. حضور کعبے کی طرف پلٹ گئے، صحابہ سب حضور کے پیچھے کعبے کی طرف پلٹ گئے. ان کی چتون کیا پھری، سارا زمانہ پھر گیا. یہ قبلہ رسول اللہ کی مرضی والا ہے، ان کی نہیں چلتی بولنے والے. پہلے مسلمان ہو. کام دشوار سے دشوار نکل سکتا ہے، لاکھ مشکل ہو مگر پھر بھی سمجھ سکتا ہے میری قسمت کا بدلنا تمہیں دشوار نہیں. یا رسول اللہ تم اگر چاہو تو قبلہ بھی بدل سکتا ہے ان کے چاہنے سے. اور یہ بھی سن لو آخری بات، کعبے میں حضور آئے فاتح مکہ ہو کر، تو اب کون سی نظر کیا کہہ رہی ہے یہ دیکھو.
ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نظر کہہ رہی ہے اللہ کے رسول کعبے میں آ رہے ہیں فاتح مکہ ہو کر، صحابہ کی نظریں رسول اللہ کو دیکھ رہی ہیں، اور کافروں کی نظریں کہہ رہی ہیں میرے جیسا بشر آ رہا ہے۔ اب اللہ کیا فرما رہا ہے یہ سنو، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کعبے میں حق آیا باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، یقیناً باطل ہی مٹنے والا ہوتا ہے، حق مٹنے والا نہیں ہوتا۔ کون آئے کعبے میں؟ سرکار دو عالم۔ اللہ کیا فرما رہا ہے حبیب آپ کہو حق آیا باطل مٹ گیا۔ کعبے میں کون آ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نظریں کہہ رہے ہیں ہے جس کی نظر جیسی ویسا نظر آتا ہے، رسول اللہ آ رہے ہیں۔ صحابہ کی نظریں کہہ رہے ہیں رسول اللہ آ رہے ہیں۔ کافروں کی نظریں کہہ رہے ہیں میرے جیسا بشر آ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا حق آ رہا ہے، اور کعبے میں آنے والے حق نے فرمایا من رہا فی المنامی فقد رانی ان الشیطان لا یتمثل بی، جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا مجھے کو دیکھا، شیطان میری صورت میں تمہارے خواب میں نہیں آ سکتا۔ من رانی فقد رأى الحق، جس نے مجھ کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔